السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں غالب کی جو غزل لے کر پیش ہوئے ہیں وہ غزل غالباً اس وقت کہی گئی جب انہوں نے شاہی محل میں یا شاہی قلعے میں ہونے والی مشاعروں کی محفلوں میں باقاعدہ حصہ لینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر خود بھی شاعر تھے، تو یقیناً وہاں پر مشاعرے تو ہوتے ہی تھے۔ تو یہ انہوں نے ایک مشاعرے کے بارے میں ان کا پہلا شعر ہے کہ بزم شاہنشاہ میں اشعار کا دفتر کھلا، رکھیو یارب یہ در گنجینہ گوہر کھلا۔ بزم شہنشاہ سے ان کا مطلب ہے بادشاہ کی محفل میں، یا وہ مشاعرہ جو بادشاہ سلامت کے ہاں ہو رہا تھا اس کی۔ اور دوسرا مصرع اس کا دعائیہ ہے، یعنی دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ میاں یہ جو در گنجینہ گوہر جو ہے یہ اسی طرح رہے۔ در کہتے ہیں دروازے کو، اور گنجینہ کہتے ہیں خزانے کو، اور گوہر کہتے ہیں موتیوں کو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ موتیوں کا خزانہ جو ہے یہ ہمیشہ قائم اور باقی رہے۔ تو اس شعر میں کوئی خاص بات ایسی ہے نہیں کہ جس کی ہم آپ سے مزید تشریح کر سکیں، بس یہ ایک طرح سے ایک تو یہ بتانا ان کو مقصود تھا کہ وہاں بڑے اعلیٰ پائے کے مشاعرے ہوتے تھے، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے اس میں دعا دی ہے بادشاہ سلامت کو۔ اس کا اگلا شعر ہے شب ہوئی پھر انجم رخشندہ کا منظر کھلا، اس تکلف سے کہ گویا بت کدے کا در کھلا۔ انجم ہے جمع ستاروں کی، نجم کی جمع ہے، نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور رخشندہ کہتے ہیں چمکنے والے کو۔ اور بت کدہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ایک استعارے کے طور پر شاعر ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمیشہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پر بہت سارے بت پڑے ہوئے ہوں، چونکہ اپنے محبوب کو بھی اکثر و بیشتر شعراء جو ہیں وہ غالب تو خاص طور پہ بت کہہ کے ہی مخاطب کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رات ہوئی ہے اور چمکتے ہوئے ستاروں کا منظر میرے سامنے ہے، اور اتنا پرتکلف ہے کہ جیسے میں یہاں پر بت کدہ جو ہے وہ اصل میں حسینوں کے رہنے کی جگہ کو انہوں نے کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے مجھے خیال آیا کہ خاص اوقات میں یہ جو بت کدے ہیں عبادت کے لیے کھلتے ہیں، ہر وقت کھلے نہیں رہتے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بس چمکتے ہوئے ستاروں کا منظر سامنے آتے خیال آتا ہے کہ بت خانوں میں ان کی پرستی شروع ہوتی ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شام کے وقت بت خانوں میں پرستی شروع ہوتے ہی بہت سے چراغ روشن کر دیے جاتے تھے، اب بھی کر دیے جاتے ہوں گے یقیناً ہندوستان میں، جنہیں ستاروں کے منظر سے ایک طرح سے مناسبت ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے کہ گرچہ ہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستی میں دشنہ پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ فریب کا آپ مطلب جانتے ہیں، دھوکہ دینا، اور دشنہ جو ہے یہ ایک قسم کا خنجر ہوتا ہے، کٹاری بہت تیز دھار ہوتا ہے، اور نشتر بھی آپ جانتے ہیں چبھنے والی چیز ہوتی ہے جس سے کہ خون نکل آتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں دیوانہ ہوں لیکن دوست کا فریب نہیں کھا سکتا۔ اس نے ہاتھ میں تو کھلا ہوا نشتر تھام رکھا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ میرا غمخوار ہے، وہ فسد لینے کا ارادہ کرتا ہے تاکہ زیادہ خون نکل جائے اور میری دیوانگی چلی جائے۔ اچھا خواتین و حضرات، فسد کہتے ہیں اگلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کا بلڈ پریشر یا جیسے ہم کہتے ہیں یہ خون کا جو دباؤ زیادہ ہو جاتا تھا، تو وہ اپنا فالتو خون نکلوا دیا کرتے تھے، اور اسے فسد کہا جاتا تھا کہ تو وہ کہیں پر کونی کے پاس یا اوپر ایک نشتر سے ایک جگہ کو تھوڑا سا سوراخ کر دیتے تھے، تو اس سے فالتو خون نکل جاتا تھا، تو بلڈ پریشر ان کا قابو میں رہتا تھا۔ اس زمانے کے جو حکماں تھے وہ کہتے ہوں گے اس بات کو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فسد لینے کا ارادہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہے،
لیکن ایسا ہے نہیں، اس نے اپنی آستین میں یہ دشنا یعنی کٹاری چھپا رکھی ہے تاکہ موقع پاتے ہی میرا کام تمام کر دے۔ مطلب یہ کہ آج کل کے دوست بظاہر تو آپ بہت ہمدردی آپ سے دکھاتے ہیں، مگر اندر سے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، اور دوستوں کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں شعر میں دوست سے مراد بظاہر محبوب نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے جو دکھاوے کی غرض سے دوستی کا دم بھرتا ہے۔ تو ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مرزا کے اشعار میں جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، وہ اصل میں کچھ اور کہنا چاہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پیکر کھلا۔ اب جو پری پیکر یعنی بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت، اس کو پری پیکر کہتے ہیں، اور بھید تو آپ جانتے ہیں راز، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ پر یہ کیا کم ہے، مطلب یہ کہ بات کم ہے کیا؟ تو خیر اس کی ہم ابھی شرح کرتے ہیں تو آپ کو یہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ یہاں پر جو ہے نا کھلا سے مطلب یہ آپ سر کہتے ہوں گے کہ بھئی فلاں جو تھا وہ آخر کار مجھ سے کھل گیا، مطلب بے تکلف ہو گیا اور اس نے کوئی راز نہیں رکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک میں محبوب کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھتا، پر مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مجھ سے بے تکلف کیوں ہوا ہے، اس میں راز کیا ہے۔ میرے لیے تو سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس پری پیکر کا مجھ سے بے تکلفی ہو گئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ہلکی سی تھوڑی سی مہربانی بڑی مسرت کا سبب ہوتی ہے، اور اس سے پہلے حالانکہ وہ اس کے بعد اور اس سے پہلے کتنی اس کو رنج و غم ہوں۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ محبوب کے جو مہربانی ہے اس میں عاشق کے لیے قرید کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی کیوں ہو گئی مہربانی، کیسے ہو گئی، اور وہ مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ عاشق کے انتہائی رنج و غم اٹھا چکنے کے بعد محبوب نے بے تکلفی اختیار کر لی ہے، رفتہ رفتہ وہ اور کھل جائے گا اور عاشق کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ ایسے کہتے ہیں مرزا۔ اس کا چھٹا شعر ہے کہ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال، خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا۔ اب یہ یہاں پر کھلنا جو ہے نا وہ اسی معنوں میں ہے جو جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کھلنا کسے کہتے ہیں، جبکہ پہلے میں اس سے جو پچھلا شعر تھا اس میں کھلنے کا مطلب بے تکلفی تھی۔ تو خلد کا ایک در ہے یعنی جنت کا ایک دروازہ ہے میری گور کے اندر کھلا۔ گور کہتے ہیں قبر کو۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس کی شرح کیا کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا حسن یعنی میرے چہرے کے، میں محبوب کے چہرے کے تصور کو میں نیکی کا عمل سمجھتا ہوں اور بہت نیکی کا کام سمجھتا ہوں، اور اس کے تصور کی بدولت ہی میری قبر کے اندر جیسے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ تو جنت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے پاس نیک عمل ہوتے ہیں۔ تو میں نے محبوب کے حسین چہرے کے خیال میں عمر گزار دی، اور وہی تصور میرا سرمایہ عمل ہے جو سراپا نیکی شمار ہوا، اور اس کی برکت سے میری قبر کی تنگی ہی میں مجھے بہشت کی فضا ایک طرح سے میسر ہو گئی۔ اگلا شعر ہے کہ منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوخ کے منہ پر کھلا۔ اب دیکھیے کیا مزے کی بات ہے، یہاں پر منہ پر کھلنا ہے، مطلب ہے کہ کسی چیز کا چہرے پر بہت زیادہ خوبصورت نظر آنا۔ شوخ انہوں نے کہا ہے اپنے محبوب کو، اور نقاب تو آپ جانتے ہیں کہ چہرے کو چھپانے کے لیے جو خواتین استعمال کرتی ہیں تو اس کو نقاب کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ محبوب کا چہرہ نہ کھلنے پر بھی حسن کا اور جمال کا وہ عالم ہے کہ آج تک کبھی دیکھنے میں ہی نہیں آیا۔ پہلے تو ان کے چہرے پر زلفیں پڑی رہتی تھیں اور وہ بہت اچھی لگتی تھیں، لیکن اب انہوں نے ہم سے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے اور نقاب لے لیا ہے،
اور نقاب جو ہے وہ تو زلفوں سے بھی بڑھ کر ان کے چہرے پر خوشنمائی پیدا کر رہی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نقاب کا حسن زلف کے حسن سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے، کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ اب یہ دیکھیے کیا اس میں کیا مزے کی بات انہوں نے کہی ہے کہ محبوب نے ان کو بلایا اپنے پاس، انہوں نے درخواست کی کہ میں حضور مجھے اپنے دروازے پر پڑے رہنے کی اجازت دے دی، اجازت مل گئی، اور یہ وہاں پر پہنچے اپنی پوری تیاری سے۔ ظاہر ہے اگلے وقتوں میں لوگ سفر کرتے تھے تو اپنا بستر اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، تو کہنے لگے مجھے اجازت مل گئی اور میں وہاں پہنچ گیا اپنا بستر لے کے۔ تو آپ جانتے ہیں بستر کو لپیٹ کر لے جایا جاتا ہے، تو کہنے لگے کہ جب تک میں نے اپنا لپٹا ہوا بستر کھولنا شروع کیا تو ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ اپنی بات سے پھر گئے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، اب تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور مجھے پھر بڑی حسرت کے ساتھ اپنا کھلا ہوا بستر پھر لپیٹنا پڑا۔ اس شعر میں محبوب کی شوخی اور عاشق کو تنگ کرنے کا نقشہ یہ کچھ کھینچا گیا ہے۔ خواتین حضرات، یہ غزل طویل ہے، ہم نے اس میں سے بس چند چنندہ اشعاری آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، پھر کبھی موقع ہوا تو اس کے دوسرے اشعار بھی آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ تو آج کے غالب کی شرح کے حوالے سے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کسی اور محفل میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔